أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. ناظرین کرام، رمضان وسیلہ مغفرت کے خصوصی نشریات کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ خادم حسین خادم حاضر خدمت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابکار چینل پہ نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید، اور ان سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو نیچے سبسکرائب کے بٹن سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ تک بلا تعطل اور بآسانی پہنچتی رہے. جزاک اللہ. ناظرین کرام، آج ایک نئے سبق آموز واقعے کے ساتھ نشست کا اہتمام کیا جا رہا ہے. آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے نئے اس سبق آموز واقعہ کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کیا سبق لایا ہے. آج کا سبق آموز واقعہ حضرت مولانا جلال الدین روم نے اپنی حکایات کے اندر درج کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے لاڈلے پیغمبر، اللہ کے پیارے پیغمبر، جب کوہ طور پہ تجلیات الہیہ کو اپنے اندر سمیٹ کے لائے، ان کا نظارہ کر کے لائے، تو آپ کے چہرہ پہ اس قدر تجلیات کا ظہور تھا کہ اگر اس وقت آپ کو کوئی آنکھ آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ لیتی تو وہ بینائی اس کی ختم ہو جاتی. تو آپ کے چہرہ اقدس پہ ایسے تجلیات کا ظہور ہر وقت فروزہ رہتا. ان تجلیات کو دیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے رب کریم، کہ میرے اوپر کوئی ایسا پردہ فرما دیجئے، میرے چہرے پہ ایسا پردہ دے دیجئے تاکہ لوگوں کی بینائی اور ان کی بصارت اس طرح نقصان سے بچ سکے. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ کمبل جو آپ کے ساتھ طور پہ تھا، جو آپ نے طور پہ اوڑھا ہوا تھا، اس کمبل کا آپ نقاب بنا لیجئے. چونکہ اس کمبل نے تجلیات الہی کو اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے، اپنے اندر سمویا ہوا ہے، تو ان کو اس کمبل کو آپ اپنا نقاب بنا لیں، تو پھر لوگ جب دیکھیں گے تو ان کے اوپر اس طرح کا اثر نہیں ہوگا اور ان کی بینائی کا نقصان نہیں ہوگا، ان کی بصارت کا نقصان نہیں ہوگا. تو اس طرح سے آپ علیہ السلام نے پھر وہ کمبل کا نقاب کرنا شروع کر دیا. تو لوگ اس طرح سے دیکھتے تو آپ کو اس نقاب کی حالت میں دیکھ کے لوگوں کی بینائی کا نقصان نہ ہوتا. لیکن جو اللہ کے پیغمبر کے سچے عقیدت مند تھے، جو محبت کرنے والے تھے، جو آپ کو چاہنے والے تھے، وہ نقاب کے اندر پھر تشنا رہنے لگے، پھر ان کو فرقت تڑپانے لگی. وہ اس طرح سے برداشت کہاں کر سکتے تھے. آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت صفورہ سلام اللہ علیہا بھی آپ کے ان چاہنے والوں میں سے تھیں کہ وہ بھی آپ کو نقاب کے بغیر دیکھنا چاہتی تھیں. وہ تجلیات الہیہ کا ظہور دیکھنا چاہتی تھی. آپ کے چہرہ انور سے اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو سمیٹنا چاہتی تھی. تو وہ نقاب میں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چہرہ انور کو رکھا تو ان سے برداشت نہ ہوا. تو انہوں نے کسی ٹائم کوشش کی اس تڑپ کے اندر کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ انور پہ وہ نقاب نہ ہو تو ان کو دیکھا جائے. تو انہوں نے اپنی ایک آنکھ سے کوشش کی کہ کسی طرح سے ان کے چہرے کا وہ حصہ تجلیات الہی کا ظہور جہاں سے تھا بغیر نقاب کے دیکھا تو ان کی ایک آنکھ پھر ضائع ہو گئی. پھر وہ تڑپ، وہ کسک اور بڑھتی گئی. تو انہوں نے پھر موقع پا کر کسی طرح دوسری آنکھ سے دیکھا تو وہ بھی بینائی سے محروم ہو گئی. تو ان کی یہ حالت دیکھ کے ان کی کسی ساتھ بیٹھنے والی اور خاتون نے ان سے پوچھا کہ حضرت صفورہ، کیا آپ کو یہ حسرت نہیں ہے کہ آپ کی بینائی چلی گئی ہے، آپ کی بصارت چلی گئی ہے، آپ آنکھوں سے محروم ہو گئی ہیں، اور آپ اگر ایسا نہ کرتی تو موسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے ایسا کیوں کیا کہ آپ اپنے بینائی سے محروم ہو گئی ہیں؟ تو حضرت صفورہ سلام اللہ علیہ کہنے لگی
کہ اے عقل کی اندھی، اگر میرے پاس ایسی لاکھوں ہزاروں آنکھیں اور بھی ہوتی تو میں ان تجلیات پہ قربان کر دیتی اور میں وہ اسی طرح بصارت سے محروم کر دیتی، میں اسی طرح پھر نظارہ تجلیات الہیہ کرتی اور موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھتی بغیر نقاب کے۔ تجھے اس بات کی سمجھ کہاں ہے کہ جو دل کے اندر عقیدت ہوتی ہے، جو محبت ہوتی ہے، جو اس کی تڑپ اور کسک ہوتی ہے، وہ کہاں برداشت کرنے دیکھتی ہے کہ اپنے محبوب کو اس طرح سے نہ دیکھا جائے؟ تو میرے پاس تو یہ دو ہی آنکھیں تھیں، اگر اس سے زیادہ اور کہیں مجھے اللہ تعالیٰ دے دے تو میں اسی طرح سے دیکھ کے بینائی سے محروم ہو جاؤں، تو مجھے اس میں کوئی رنج و ملال نہیں ہے، بلکہ میری اور زیادہ تسکین بڑھے گی۔ تو حضرت صفورہ سلام اللہ علیہ کی یہ سچی لگن اور تڑپ اور اپنے پیغمبر سے یہ محبت دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے بینائی عطا فرما دی، اور وہ پھر سے بینا ہو گئی، پھر سے دیکھنے لگی، اور پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کرتی ہیں اپنی ان آنکھوں کے ساتھ، اور ان کی بینائی پہ پھر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ یہ اللہ پاک کے پاک پیغمبر کا ایک اور معجزہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ایک اور معجزہ تھا کہ ان کے چہرہ انور کو دیکھ کے لوگ اس طرح سے اپنی بینائی سے، اپنی بصارت سے محروم ہو جاتے، اور جبکہ حضرت صفورہ سلام اللہ علیہ کے لیے اللہ پاک نے اور سے اپنے خزانوں سے اور ان کو بینائی عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صفورہ سلام اللہ علیہ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اور حضرت صفورہ کی اس چاہت اور تڑپ اور کسک کی وجہ سے ان کو دوبارہ سے بینائی عطا فرما دی، اور وہ ایسی بینائی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ انور کو ان آنکھوں سے وہ دیکھ سکتی تھی۔ تو ناظرین کرام، یہ پیغمبر خدا علیہ السلام کی محبت تھی کہ اس طرح کے انعامات و اکرامات بندے کے اوپر واہ ہوتے ہیں، بندے کے اوپر نازل ہوتے ہیں، تو ہم اگر تمام انبیاء کرام کے ساتھ بالعموم اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اپنی محبت و عقیدت کو، اپنی چاہت کو، اپنی الفت کو ان کے ساتھ جتنا بڑھائیں گے تو اللہ پاک کے انعامات و اکرامات ہمارے اوپر بھی اس طرح سے نازل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، اگر ہماری طلب بھی صادق ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی اور سچی محبت ہوگی، آپ کی پکی اور سچی پیروی و اطاعت کی کوشش ہوگی، تو اللہ کریم سے امید ہے کہ وہ اپنی رحمتوں کے، اپنے انعامات کے دروازے ہمارے اوپر کھول دیں گے، اور ہماری دنیا و آخرت کی فلاح اسی کے اندر ہمیں نصیب ہو جائے گی، اور ہمیں دنیا و آخرت میں سرخرو ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔